السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ رب العزت کا خاص احسان جس نے مجھے اور آپ کو اپنی محبوب کی ختم نبوت کانفرنس میں حاضری کا موقع فراہم کیا۔ دوسرا اللہ کا احسان یہ، صبح موسم دھندلا اور بارش والا ہو چکا تھا، بلا شبہ آپ کی دعائیں اللہ نے سنی اور موسم کو بہترین کر دیا۔ تیسرا اللہ کا احسان یہ کہ لبرٹی مارکیٹس اپنی وسعتوں کے باوجود تنگی داماں کا شکوہ کر رہی ہے۔ چوتھا اللہ کا احسان یہ کہ جماعت کے اکابرین باری باری سٹیج کی رونق بن کے احباب کو قرآن و سنت کے موتیوں سے روشناس کروا رہے ہیں۔ چند لمحات کے بعد عظیم باپ کا عظیم بیٹا حشام الہی ظہیر سٹیج کی زینت بننے والے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد قائد انقلاب، نہ جھکنے والا نہ بکنے والا، میرا اور آپ کا امیر پروفیسر ساجد میر حافظہ اللہ سٹیج پہ جلوہ افروز ہونے والے ہیں۔ کہا جاتا ہے جو دوست احباب کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر بجا لاتا ہوں اور اس کے بعد اپنی جماعت کے قائدین جس میں تینوں تحصیلوں کی قیادت چودھری شوکت علی صاحب، صاحبزادہ افضل صاحب، حافظ عبدالغفار ریحان صاحب، یوسف مجاہد صاحب، مولانا اسحاق صدیقی صاحب، محمود الحسن صاحب، اپنے بھائی محترم شعیب مہر صاحب، شہزاد سلفی صاحب، عبداللہ آسی صاحب، محترم اسامہ خالد صاحب، حافظ شفیع اللہ صاحب، حاجی شاہ صاحب، اور اس موقع پہ سٹی نارووال کی قیادت کو میں خراج تحسین پیش کروں گا۔ مزمل خان پسروری کو، شاہد نصیر کو، حاجی الیاس بٹ صاحب کو، تایا عظیم صاحب کو، اور اپنے بزرگ رہنما حضرت مولانا نذیر احمد شبلی صاحب کو، جن کی قیادت کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے ہزاروں کی تعداد میں قافلے تشریف لائے۔ ایک ایک کا نام لینا ممکن نہیں، اور احباب گرامی آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ میں اکثر اپنی گفتگو میں کہتا تھا، جب کسی گاؤں میں، کسی قصبے میں، کسی مجلس میں گفتگو کرتا تو میں یہ بات کہتا تھا، احباب گرامی آپ خوش قسمت ہو، لوگوں کے دھرنوں کا مقصد اسلام آباد کی کرسی ہوگی، لوگوں کے دھرنوں کا مقصد لاہور کا اقتدار ہوگا۔ اہل حدیثو تمہیں مبارک ہو، تم نے نارووال کی سرزمین پہ دھرنا دیا ہے اپنے محبوب کے ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے۔
اللہ کی قسم جو بات کرنے جا رہا ہوں بغیر لگی لپٹ کے کرنے جا رہا ہوں. اہل حدیثوں، آج وقت ہے اپنے آپ کو ایک جماعت کی مالا کے موتی بنانے کا. آج وقت ہے اپنی قوت کے اظہار کا. آج وقت ہے جماعت کے دست و بازو بننے کا. آج وقت ہے اس کائنات میں اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کو عام کرنے کا. اور تم تو علماء کرام کی جماعت ہو، تم تو شیخ الحدیث کی جماعت ہو. تمہارے اندر تو مدرسے کے اندر ننھے بچے اپنے سینوں میں اللہ کی پاک کلام کو محفوظ کرنے والوں کی جماعت ہو. اور آج بقول علامہ شہید کے وہ فرمایا کرتے تھے کہ اہل حدیثوں، یہ صدی اہل حدیث کی صدی ہے. اور یہ بات اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے آج سرزمین نارووال میں پہنچ کے ثابت کر دی ہے کہ اگر پاکستان کی فضاؤں میں کوئی پرچم لہرائے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا لہرائے گا. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر. اور سنو، جن لوگوں کے ذہنوں میں یہ خناس سمایا ہوا ہے کہ وہ ختم نبوت کی چادر پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کریں گے، رب کعبہ کی قسم، جب تک اہل حدیث کا بچہ زندہ ہے ان کی ناپاک جسارت کبھی پوری نہیں ہو سکتی. ہم مرنا بھی گوارا کریں گے، کٹنا بھی گوارا کریں گے. پاکستان کی فضاؤں میں قادیانیوں کو کبھی آزاد شہری تسلیم نہیں کریں گے. اس لیے عیسائیوں سے تعلق رکھنا جائز ہے، دیگر مذاہب کے لوگوں کے ساتھ روابط سماجی رکھنے جائز ہیں. مرزائی تو ایسے ناپاک اور ناپلید لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہلوا کے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کی ختم نبوت کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن وہ سن لیں، جب تک مولانا ابو بکر قمر جیسے موجود ہیں، جب تک مولانا ابو بکر ساجد جیسے موجود ہیں، جب تک قاری صدیق انجم جیسے لوگ موجود ہیں، اور جب تک میری جماعت کا ایک ایک عالم موجود ہے، اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان میں وہ کبھی اپنے آپ کو آزاد نہیں سمجھ سکتے. احباب گرامی، میرے اور آپ کے محبوب کی شان میں اور آپ کیا بیان کر سکتے ہیں؟ ابھی کائنات پیدا نہیں ہوئی تھی، ایک کانفرنس لبرٹی مارکیٹ کے اندر ہو رہی ہے اور ایک کانفرنس 12 ربیع الاول کو کوٹلی نمانیہ میں بھی ہوگی. لیکن سنو، اللہ نے بھی ایک کانفرنس کی تھی اس کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے، اور اس کائنات اور اس کانفرنس میں کوئی مجھ جیسا آپ جیسا گناہگار شامل نہیں تھا. وہ کانفرنس انبیاء کی کانفرنس تھی، وہ جلسہ رسل کا جلسہ تھا. اور اس کانفرنس کا موضوع کیا تھا؟ اس جلسے کا عنوان کیا تھا؟ اس کانفرنس کا موضوع تھا، اے میرے انبیاء، اے میرے رسل، مجھے بتلاؤ جب تمہاری نبوت کا سورج تمہاری رسالت کے علم بلند ہو چکے ہو تو پھر مجھے بتلاؤ میرا آخری نبی، میرا لاڈلا نبی اور میرا محبوب نبی آمنہ کا لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اس دنیا میں آ جائیں، بتلاؤ تم کیا کرو گے؟ انبیاء نے کہا اللہ آپ ہی بتلا دیجئے ہم نے کیا کرنا ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ جب میرا آخری نبی آ جائے گا تمہاری رسالتوں کی رسالت نہیں چلے گی، تم نبیوں کی نبوت نہیں چلے گی، اور اگر اس نبی کی موجودگی میں تم میں سے کوئی موجود ہوگا تو وہ بھی مجھے اس وقت پسند ہوگا جو اس نبی کا کلمہ پڑھے۔ یہ انبیاء سے اللہ خاطب ہو۔ اور آج بعض ہمارے عالم یہ بات کرتے ہیں یہ مرزا سونا نہیں تھا، مرزا دانا تھا، مرزے میں یہ عیب تھے، اور میں تو کہتا ہوں مرزا کائنات کا وسیع بھی ہوتا، مرزے کے اندر کائنات کی ساری خوبیاں بھی ہوتی۔ میں اپنے محبوب کے جتنے پہ ایسے لاکھوں مرزے کو بات کرتا ہوں۔ اور آج اہل حدیثوں تمہیں مبارک ہو، تمہارے علی علامہ پروفیسر ساجد میر حافظہ اللہ نے وقت کے حکمران سے ملاقات کرنے سے اس لیے انکار کیا کہ پہلے اپنے قول و فعل کو واضح کرو۔ مدینہ ریاست کی بات کرنے والے بتاؤ ان قادیانیوں کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے، پھر تیرے ساتھ بات ہو سکتی ہے۔ اور دوستو انشاءاللہ العزیز نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ احباب گرامی، انشاءاللہ العزیز چند لمحوں کے بعد مجاہد باپ کا مجاہد بیٹا محترم بھائی عبداللہ گل صاحب جو کہ جنرل گل حمید کے صاحبزادے ہیں، وہ بھی جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ میں انہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث فورس کے پلیٹ فارم پہ سرزمین نالوان پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آپ سے میں گفتگو کر رہا تھا، بعض لوگ اپنی لا علمی کی وجہ سے بات کر لیتے ہیں جماعت کے اکابرین کے متعلق، بعض لوگ زبان درازی کر دیتے ہیں اپنی لا علمی کی وجہ سے۔ انہیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، احباب گرامی اس کائنات کے اوپر اللہ نے آپ کو مدد دیا سب سے اعلیٰ، اللہ نے آپ کو مسلط دیا سب سے اعلیٰ، اللہ نے آپ کو نبی دیا سب سے اعلیٰ، اللہ نے آپ کو کتاب دی سب سے اعلیٰ، اور اللہ نے آپ کو جماعت بھی دی تو سب سے اعلیٰ جماعت۔ اور آپ کا امیر مشرف کا دور گزرا ہے، اس کی ڈکٹیٹرشپ کا پورا مودی بولتا تھا، اور آپ کو معلوم ہوگا پارلیمنٹ کے اندر تمام سیاسی جماعتیں بات کر رہی تھیں، اگر کسی نے اس کے سامنے کھڑے ہو کے اس کی مخالفت میں ووٹ ڈالا تھا تو وہ میرے اور آپ کے امیر پروفیسر ساجد میر نے ڈالا۔ کسی نے پوچھا پروفیسر صاحب آپ کو ضرورت کیا تھی اس کی مخالفت کو لینے کی، جہاں دیگر جماعتیں ایوان سے بات کر گئی آپ بھی کر جاتے؟ سنو میرے اور آپ کے امیر کا جواب، انہوں نے کہا میں ان اسلاف کی جماعت کا چوکیدار ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ جابر عثمان کی موجودگی میں کلمہ حق کہنا افضل ترین جہاد ہے، میں اس جماعت سے کیوں محروم ہو جاتا؟ وہ ہے آپ کا امیر، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے امیر آپ کی جماعت کو پاکستان میں اگر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول کے دین کے لیے کرنا چاہتے ہیں۔ پھر مجھے بتاؤ، میں اپنی بات کو ختم کر کے اپنے مہمان کو
اور سنو، ایک میری آواز کے ساتھ آواز ملائیں گے آپ لوگ، میں سمجھوں گا کہ آپ کا اتباع اپنی قیادت پہ کس طرح اس بات کا اظہار کرتا ہے۔ کیا آپ لوگ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے دستوں بازو بنو گے؟ ہاتھ کھڑے کر کے مجھے بتاؤ، آپ لوگ اپنے قائد علامہ پروفیسر صادق میر کی آواز میں لبیک کہو گے؟ تو پھر یاد رکھو، وہ وقت دور نہیں جب اس ملک کے اندر عبداللہ گل جیسے وطن و ملت سے محبت کرنے والے نوجوان موجود ہو، جب اس ملک کے اندر رانا شفیق جیسے مفکر موجود ہو، جب اس پاکستان میں حشام العلی ظہیر جیسے حد کے آگے تک جانے والے موجود ہو، تو اللہ کی قسم پاکستان میں اسلامی نظام کو کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ خوش